السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری میں ہوں مہر بخاری۔ ایک بہت دل دہلا دینے والی خبر سے آغاز کریں گے۔ جڑانوالہ میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف پرتشدد احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر 15 گھر اور 6 گرجا گھر نظر آتش کر دیے۔ گرجا گھروں کے انچارج فادر خالد مختار کی رہائش گاہ کو بھی جلا دیا گیا۔ مشتعل مظاہرین نے اے سی جڑانوالہ کے دفتر پر بھی حملہ کیا۔ شہر میں حالات کشیدہ ہونے پر رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ احتجاج کا یہ سلسلہ آج صبح اس وقت شروع ہوا کہ جب عیسیٰ نگری کے علاقے میں چند نوجوانوں کی جانب سے قرآن پاک کے اور راک کی مبینہ بے حرمتی کی اطلاعات سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرسچن کالونی میں عامر نامی نوجوان نے چند ایسے پیمفلٹ لکھے کہ جو مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر مبینہ طور پر قرآن پاک کے چند اوراق کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ان غیر مصدقہ اطلاعات پر مشتعل افراد سنیما چوک میں اکٹھے ہو گئے۔ اس ہجوم نے پہلے عیسیٰ نگری کے محلے میں ایک چرچ کو نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد 1 کلومیٹر دور ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب ایک اور چرچ کو نشانہ بنایا۔ مشتعل ہجوم نے گرجا گھروں کے انچارج کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ 2 گھنٹے تک اپنے اہل خانہ سمیت گھر میں محصور رہے۔ 2 گھنٹے بعد جب ہجوم نے دوسرے علاقے کا رخ کیا تو یہ جان بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ ناظرین، جڑانوالہ شہر کے مختلف علاقوں کرسچن کالونی، ناصر کالونی، عیسیٰ نگری، مہاراوالا اور چیک نمبر 120 میں حالات کشیدہ ہیں۔ کرسچن کالونی کی آبادی گھروں کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ بشپ چرچ آف پاکستان بشپ آزاد مارشل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ لکھا ہے کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو لفظ کم پڑ رہے ہیں۔ ہم بشپ، پادری اور عام لوگ جڑانوالہ کے واقعے پر گہرے دکھ اور غم میں مبتلا ہیں۔ جب میں یہ پیغام لکھ رہا ہوں اس وقت چرچ کی عمارت کو جلایا جا رہا ہے اور بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہے اور مسیحوں کو اذیت دی گئی ہے اور ان پر قرآن پاک کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہمارے لوگوں کی جان و مال ہمارے ملک کے لیے قیمتی ہیں کہ جس نے ابھی جشن آزادی منایا ہے۔ ناظرین، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مشتعل ہجوم نے پولیس کی ایک نہیں چلنے دی۔ پولیس بھاری نفری کے باوجود مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، تاہم پولیس کی جانب سے 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس مقدمے میں اقلیتی برادری کے 2 نوجوانوں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمے کی FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ جب موقع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے قرآن پاک کے اوراق ملے اور ان مقدس اوراق پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ایک کیلنڈر بھی بنا ہوا تھا۔ FIR درج ہونے کے باوجود مگر دونوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام بھی جاری کیا گیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سٹی تھانہ جڑانوالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس لیے مظاہرین اشتعال انگیزی اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی جڑانوالہ فسادات پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے، I am gutted۔ جڑانوالہ سے سامنے آنے والے مناظر دیکھ کر میں پریشان ہوں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ نگران وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ حکومت پاکستان برابری کی بنیاد پر ہمارے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے ناظرین کہ پاکستان میں توہین مذہب کے مبینہ الزامات لگا کر اقلیتی برادری کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس سے پہلے سال 2013 میں بادامی باغ لاہور کے جوزف کالونی پر مشتعل ہجوم نے حملوں اور آتش زدگی سے سینکڑوں مسیحی بے گھر ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2009 میں بھی گوجرا میں اسی نوعیت کے فسادات میں 6 مسیحی جان کی بازی ہار گئے تھے اور 40 کے قریب گھروں کو جلا دیا گیا تھا۔ توہین مذہب کی اس حساس ترین معاملے کو لے کر مشتعل ہجوم کا قانون ہاتھ میں لینا ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ معاملے کی تحقیقات اور قانونی گرفت کی بغیر ہی عام شہریوں کی جانب سے اقلیتوں پر حملے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست کہیں نہ کہیں خود کو کمزور کر چکی ہے۔ توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام سے 295C کے واضح قانون کے باوجود عام شہریوں کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کا اقدام بہرحال کسی صورت ریاست پاکستان کی خدمت ہے، نہ ہی ہمارے مذہب اسلام کی۔ وہ اسلام، وہ مذہب جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ تو اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام حضرت ثمامہ کو گرفتار کر کے لائے، انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ یہ حضرت ثمامہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور انہوں نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا۔ اور رہے ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح، تو انہوں نے 11 اگست 1947 کو فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پہ سوچئے گا ضرور۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ نئی مردم شماری کی منظوری کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ شاہ محمود قریشی نے بھی نگران حکومت سے بروقت الیکشن کا مطالبہ کر دیا اور الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں سے متعلق ہونے والا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ آئینی مدت میں انتخابات نہ ہونے پر تشویش بڑھنے لگی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ شریک تھے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل آئینی نہیں تھی۔ کونسل نئی مردم شماری سے انتخابات کرانے کے لیے متعلقہ فورم نہیں بنتا تھا، اس لیے 5 اگست کو سی سی آئی کے فیصلے کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اسی فیصلے کو تحریک انصاف نے بھی چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں شاہ محمود قریشی نے ارادہ ظاہر کیا کہ نئی مردم شماری کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ خط میں شاہ محمود قریشی نے نگران وزیر اعظم کو انتخابات 90 دن میں یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک دستور کی مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سابق حکومت نے ریاستی اداروں کو آئین کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا۔ حکمران گروہ کے اس طرز عمل نے ریاست کی بنیادوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ سابق حکمرانوں نے تحریک انصاف کو انتخابی دوڑ سے باہر کرنے کی نیت سے ریاستی اداروں کا بے دریغ استعمال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے لکھا کہ ملک کو پھر سے آئین و قانون کی راہ پر چلانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد شہریوں کے ووٹ کے حق پر استوار ہے۔ دستور اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ نگران وزیر اعظم کو خط میں لکھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے نگران وزیر اعظم کو تعاون کا یقین دلاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کی ساخت کے لیے لازم ہے کہ فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے۔ موجودہ حالات میں آپ کا منصفانہ طرز عمل جمہوری اقدار پر عوام کے اعتماد میں پختگی اور تقویت کا موجب بنے گا۔ آئینی مدت میں الیکشن کرانے کے مطالبوں کے باوجود مگر الیکشن کمیشن کے آج کے اجلاس سے پھر کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ ناظرین، قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیاں کرنے کی تجویز دی اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ اجلاس بلانے پر اکتفا کرتے ہوئے معاملے کو پھر لٹکا دیا ہے۔ اسمبلی تحلیل ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں۔ آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس 83 دن باقی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک حلقہ بندیوں پر کام شروع نہ کر سکا۔ انتخابات کے اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے کی اپیلیں نگران وزیر اعظم سے کی جا رہی ہیں، مگر نگران وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے پہلے اس معاملے پر بڑے کلیئر دکھائی دیے۔ میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہے؟ میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہے؟ انتخابات کی یہ بھاری ذمہ داری بتایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے کاندھوں پر ہے۔ نگران وزیر اعظم سے پہلے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف بھی نئی مردم شماری کی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری کے بعد یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہی ڈال رہے تھے۔ میری جو ماننا ہے کہ وہ نئے سینسس کے تحت الیکشن ہوں گے، اس کا سارا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ ہمارے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی الیکشن نہیں کرانے، الیکشن سی نے کرانے، الیکشن کمیشن نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب دینا چاہیے اس کا، لیکن ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن آئین پاکستان کا آرٹیکل 48(5) یہ کہتا ہے ناظرین کہ صدر مملکت اسمبلی تحلیل کرے گا تو الیکشن کی تاریخ بھی صدر ہی دے گا، اور یہ تاریخ اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مگر پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے صدر کے انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کو سلب کر لیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) اور 58(1) میں ترمیم کی ہے۔ اس ترمیم کے مطابق اب الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ یہاں آئین پر فوقیت ایک ایکٹ کو دی جا رہی ہے اور دونوں پر ترجیح بڑوں کو دی جا رہی ہے۔ کل اے آر وائی کے انٹرویو میں اپوزیشن لیڈر نے اعتراف کیا کہ فیبری میں الیکشن کا فیصلہ بڑوں نے کر لیا ہے۔
الیکشن فروری میں ہونے ہیں. 15 فروری سے 2-4-6 دن پہلے یا 2-4-6 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہو. ابھی 15 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں. پہلے تھا کہ الیکشن کو لمبا کیا جائے. فیبruary میں انتخابات بڑوں کا فیصلہ ہے، مگر جس مردم شماری اور حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر انتخابات کو اگلے سال میں لے کے جایا جا رہا ہے یا کوششیں ہیں، ان کوششوں کو سپریم کورٹ میں ایک چیلنج کر دیا گیا ہے. اگر سپریم کورٹ بار کی یہ درخواست قابل سماعت ٹھہر جاتی ہے، ایک بار پھر انتخابات کا فیصلہ سیاسی ایوانوں اور آئینی اداروں کی بجائے بدقسمتی سے عدالتوں سے ہی آئے گا. بات کرتے ہیں سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب سے. رؤف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آئین کے اوپر فوقیت ایکٹ کی، ان دونوں کے اوپر فوقیت بڑوں کی، کون کال دے گا؟ الیکشنز کب ہوں گے؟ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا مہر، آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب کی وردی کا ایشو تھا کتنا بڑا تھا کہ کیا وہ وردی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں لیگل مائنڈ ہوں لیکن مجھے کریکٹ کریں گے میں غلط کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی اتنا بڑا فیصلہ جو ہے آئین میں ترمیم کی بجائے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا گیا تھا. یہ جو وزٹس بیٹھے ہوئے نا اس کے قانون کے آئین کے جادوگر کے ہیں، انہوں نے ایک ہی حل نکالا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، زیادہ ووٹ نہیں ہے، آپ اس کا آ کر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بڑے بڑے کام ہوئے. یہ صرف اکیلے یہ نہیں ہوئے جو آپ بتا رہی ہیں. اگر آپ نے اس کو ریسرچر کو آپ کہیں گی آپ کو بہت سارے نکال کے دیں گے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو پارلیمنٹس آئی ہیں. سر 15 ماہ کے اوپر ہی چلے جائیں آپ، 15-20 سالوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، تاحیات نہ لیے، اگین الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے 5 سال کر دیا، وہ بھی چیلنج ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ہر چیز انہوں نے کی ہی اپنا راستہ ہموار کرنے کو یا ٹو اپیز پاورز دیٹ بھی ہے لگتا ہے. اچھا یہ پارلیمنٹ کے جو ان کو امپورٹنس یاد آتے ہیں نا، جب انہوں نے وزیر اعظم بننا ہو، اپنے حق میں ترمیمیں کروانی ہوں، اپنے کیسز ڈراپ کروانے ہوں، انہوں نے کوئی یہ دیگر جو ادارے ہیں ان کی پاورز کو کلپ کرنا ہو، اسٹیٹ کی وہ اپنے تے ریٹ کہتے ہوئے انہوں نے آ کے جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں دیگر ہیں ان کو سلب کرنا ہونا، تو اس وقت یہ سارے ان کو پارلیمنٹ بھی یاد آ جاتی ہے، ووٹ بھی یاد آ جاتا ہے ان کو، اس کے بعد اتھارٹی بھی یاد آ جاتی ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ بھی یاد آتی ہے. آپ پچھلے ان کے 18 مہینے کی پارلیمنٹ کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں، جتنی میرا خیال ہے پرسنل اسپیسیفائی انہوں نے کیا ہے، وہ پولیٹیشین کے کیسز ہوں، وہ نیب کے آپ کے ایشوز ہوں، اوورسیز ووٹرز کا ان کے مسائل ہوں، مشین کے مسئلے ہوں، یا انہوں نے آ کے جو پاورز کلپ کی ہیں، جو ریلیف ملا ہے ان یہ 18 مہینوں میں. یہ آ کے کہتے تو ہے نا نواز لیگ والے، پی ڈی ایم والے، یہ دیکھیں ہم نے بڑی پولیٹیکل کاسٹ دی ہے. انہوں نے پولیٹیکل کاسٹ کو ہمارے آپ کے لیے نہیں دی، اتنے یہ بچے نہیں ہیں، چوچے نہیں ہیں. انہوں نے سارے کے سارے جو مہربان نہیں ہیں چلیں انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اپنے کیسز مقدمے سامنے رکھتے ہوئے بلین روپیز کے آپ کے آپ کے کیسز جن میں آپ کو سزائیں ہونی تھی، آپ نے نیب اڑا دی، آپ نے یہاں پہ اس کے بعد جو پاور تھیں ساری کی ساری ختم کر دی، مرضی کے اپوائنٹمنٹس کی اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کر دی. نہ ہوا کریں، ریاست بچانے آئے تھے سر، ٹھیک ہے نا. چلیں بچ گئے. اب مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب جو نگران وزیر اعظم سے اپیلیں کر رہے ہیں اور خطوط لکھ رہے ہیں، ادھر کوئی ممکنات میں سے ہے کہ کوئی اپیل کے اوپر کوئی؟ میرا خیال ہے میں آپ کے شو میں پہلے بھی آیا تھا، کارمائز وہ کیا کہتے ہیں، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا جو انگلش میں ہوتا ہے کہ واٹ کارمائز. یہی شاہ محمود قریشی اور یہ اس وقت آپ کو یاد ہمارے دوست فواد چودھری صاحب تھے جن کے پیچھے حکومتیں چل رہی تھیں، منتیں کر لی تھیں، وہ چیئرمین سینٹر صادق سجانی صاحب جو ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈلا کروا رہے تھے اور وہ مان کوئی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا جناب جولائی میں الیکشن مان لیں. انہوں نے کہا نہیں جناب کے اوپر سے آرڈر ہے ان کے چیئرمین صاحب کا، ابھی ہمیں چاہیے. مطلب وقت بدلتے ہوئے کتنی دیر نہیں لگتی کہ ایک دور تھا پوری آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، پورا میڈیا آپ کو کہہ رہا تھا، آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی، آپ کو حکومت کہہ رہی تھی، پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو ڈیٹ دینے کو تیار ہے، بات کرتے 1-2 مہینے آگے کر دیں. انہوں نے کہا نو وے. انہوں نے کہا تو ایک نہیں بے شمار کلہاڑے مارے ہیں. وہ جو ٹائمنگ تھی نا پالیٹکس میں بھی اس کی کرکٹ کی طرح ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ نے ٹائم جو تھا مس کیا. اب آپ کانسٹیٹیوشن کے اس میں جائیں، کور میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، فلاں میں جائیں، جب پورے ادارے پاورفل بھی تھے، آپ کا بھی کلاؤڈ تھا، آپ کی بھی دہشت اور آپ کا بھی. یہ سب اپیلیں کیوں کر رہے ہیں وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم سے کہ الیکشن بر وقت کرائیں؟ حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایک اور آپ نے سمجھداری کی ان کی بات دیکھیے، میں بھی آپ کا کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پوچھ رہے ہیں نہیں، آپ نے ان کی سمجھداری بتا رہا ہوں میں. چلیں انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب تھے میرا خیال، انہوں نے ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں. اور بھائی آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ کی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑنا. انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دلچسپی انہوں نے ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا. بلکہ شہباز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ 2000 یہ میرا خیال ہے اس کی بات 18 کی، انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، آج کے بعد بجلی نہ آئی تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا اب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو ایسے انہوں نے کہا ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کی کرسی سے جا رہا ہوں، اب الیکشن ہوں نہ ہوں الیکشن کمیشن سے پوچھیں. بھائی آپ ہی اس ملک کے سابق پرائم منسٹر ہیں، آپ کیوں نہیں کہہ کے جا رہے؟ آپ کہیں جی بالکل الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تو کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انہوں نے 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، وائی شوڈ وی سیک. آیا ان کو اپیلیں کیوں کریں؟ آپ کیوں اپیلیں کریں؟ سو سارا بوجھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں
وہ سکندر سلطان راجہ صاحب پہ ڈال دیا گیا، ان کے کندھوں پہ. اب سب ہی کہتے ہیں جو کندھے اچکا رہے ہیں ان کندھوں پہ بوجھ ہے جو کندھے اچک رہے ہیں. وہ خیر خود تو نہیں تھے، خود تو راجہ صاحب نہیں تھے، ان کی میرا خیال ہے ان کا کوئی اس پہ ڈائریکٹر تھا، لیکن بات اجلاس پہ اجلاس بلا رہے ہیں، 7واں دن آ گیا، ان سے کوئی حتمی فیصلہ ہی نہیں دیا جا رہا کہ جناب کرنا کیا ہے. میرے پاس ایک خبر ہے، چلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں. خبر پہ خبر ہی دیں گے. ہاں وہی دیتے ہیں خبر، بالکل. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے، چلیں اس طرح اس کو یہ پٹ کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں یہ چیز ان کو راجہ صاحب یا الیکشن کمیشن کو کنوے کی گئی ہے کہ جناب کہ انہوں نے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ مردم شماری ہوگی، اس کی کانسٹیٹیوشنل کوئی پروویژن بھی بتا رہے ہیں 2017 کا کوئی ایکٹ وغیرہ کی کہ آپ کے نئے الیکشن جو ہوں گے وہ آپ کی مردم شماری یا آپ کی جو وہ ہوتی ہیں ڈیلیمیٹیشنز، آپ کے ڈیلیمیٹیشن ہلکا بندے ہیں نا، ان کو اپ ڈیٹ کر کے کیا جائے گا. دیر از اے ون پروویژن ان دا کانسٹیٹیوشن جس کو اب اس کو بیس بنا کے اب 3-4 مہینے کے لیے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. چلو 3 مہینے یہ ہو گئے آپ کے پاس 90 دن والے 3 فردر. اگلی کی یہ خبر ہے آپ اس الیکشن کو یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چلے مان لیا کہ 3 مہینے آپ آگے لے جا سکتے ہیں اس کو مردم شماری کے نام پہ، آپ مارچ سے آگے نہیں لے کر جا سکتے. پھر آپ کانسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، سینٹ چھوڑ دیں. آپ کو پھر اس ملک میں یہ نگران سیٹ اپ اس کے ذریعے پھر یہ ملک جو ہے آلریڈی بہت سارے لوگ سوال خبر یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس پہ میٹر کرتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح چن کے ابھی کابینہ بن رہی ہے، اگر انہوں نے پرفارم کر دیا تو طوالت بخشی جائے گی، لمبا کھینچیں گے. مارچ تک تو الیکشن کمیشن کر جائے گا، اس کو بوجھ اٹھا لے گا اور تنقید ہوگی، لیکن مارچ تک وہ یہی بات کہیں گے جو مجھے اگر تھوڑی سی کوئی انفارمیشن تک ایکسیس ہے، مارچ تک کہیں گے جناب کہ ہم یہ مجبور ہیں کانسٹیٹیوشن ایسے کریں. مارچ کے بعد الیکشن کمشنر صاحب ہوں، الیکشن کمیشن وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ اب یا تو براہ راست آپ ہیں خود معاملہ سنبھالیں، ملک مزید کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چلے گا، پھر آپ کو کوئی بگ فیصلے کرنے پڑیں گے، پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن چیزیں کرنی پڑیں گی. 1 سال کے لیے اٹھا لیا ہے. جنوری کے اندر آپ اور میں کاشف عباسی کے شو میں تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہو جائیں گے کہ نہیں. میں کہہ رہی تھی نہیں ہوں گے، ہوئے نہیں ہوئے نا. یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، برے جب چیخیں نکلتی ہیں ہر کوئی بوجھ اٹھا لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ زور پکڑے گی، اگلے چیف جسٹس بھی آنے والے ہیں، میرا خیال ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. یہ جو وہ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے دن ہی آپ کو کچھ نہ کچھ جو آپ نے بہادری دکھانی ہوتے ہیں پہلے دن دکھا دیتے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ لیٹ ہو گیا، اب کورٹ کے اس سے بال نکل چکے ہیں. ان کے پاس جو پاور اپنے کلاؤڈ یوز کرنے تھے، جہاں پہ مسل دکھانے تھے، جہاں پہ انہوں نے آ کے سٹینڈ لینا تھا، وہاں سے انہوں نے ریٹریٹ کیا، پیچھے کیا. آپ جب آ کے ریٹریٹ کرتے ہیں، سپیس کسی کو دے دیتے ہیں، وہ سپیس آپ نا اس کو ریٹریو دوبارہ نہیں کر سکتے. آپ اس لیے یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں 2-3 مطلب ان کا کمزور پہلو تھا جس کو حکومت نے ایکسپلائٹ کیا اور وہ ایکسپلائٹ ہوئے، وہ تھا ان کا فل کورٹ والا کہ انہوں نے فل کورٹ نہیں بنے. حکومت اسی کے پیچھے پڑی، ایک ہی چیز پہ ٹن کرتے رہے اور وہ بھی ٹن کرواتے رہے. انہوں نے کہا آپ فل کورٹ بنے، انہوں نے میں تو نہیں بناتا کیونکہ کمزوری تھی ان کی. اب اس کمزوری کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ پنجاب پہ جو فیصلہ دیا آپ نے الیکشن کروائیں، آپ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے. اچھا کے پی میں یہ ایک اگین جو سپریم کورٹ کی کمزوری تھی، اب پنجاب کی ڈیٹ تو آپ نے دے دی، اب خیبر پختونخوا کی ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ سو اٹ مینس کہ دیر واز سرٹن آپ کے پولیٹیکل ایجنڈاز جو تھے آپ اس کو لائن لے کے رہے تھے، جس کی وجہ سے کورٹ آپ کی جو ہے اس کی پرسٹیج، اس کی آنر سب متاثر ہوئی. ایک جو مارل اتھارٹی ہوتی ہے نا چیف جسٹس کی، ایک اس کا ٹیرر ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، ایک کلاؤٹ ہوتا ہے، ایک طرح کا ایلڈر ہوتا ہے جس کو پوری ریاست مانتی ہے، اس کا کہا ہوا آخری لفظ ہوتا ہے. وہ آپ نے ساری کی ساری پاورز محض اپنے کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ میں اپنے کوئی پولیٹیکل پیچھے جو بیٹھے. He has one more shot towards a legacy, sir. He has not retired yet. اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اب یہ چیلنج کر کے سپریم کورٹ میں لے گئے. لیٹس سی آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا دیکھ کا ایک چاول کافی ہوتا ہے اس کی پوری دیکھ کا وہ ٹیسٹ بتانے کے لیے. اگر ہوتا نا بڑی چیزیں درمیان میں سے گزر گئی ہیں، بہت کچھ مطلب وہ کہتے ہیں پانی پلو میں سے گزرا ہے، تو وہ اس معذرت کے ساتھ میں ذاتی طور پر بڑی اچھی ان کی عزت کرتا ہوں. شریف آدمی ہے، بڑے شریف النفس ہیں اور مجھے اس لیے بھی پسند ہے ایک ریزن کی وجہ سے، ایک سے کہ جتنی ان پہ تنقید ہوئی ہے میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب پہ، ان پہ یہ تاریخ میں بہت کم لوگوں پہ ہوگی. اس کے باوجود انہوں نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے، انہوں نے کبھی کسی کو انہوں نے آ کے وہ کیا کہتے ہیں ایک توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھیجا، اسپیشلی میڈیا کے لوگوں کو نہیں بھیجا. اس لیے میں ان کا اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اپنی پاورز انہوں نے میرا خیال ہے وہ دوسرے کے لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہے. وہ ان کی ویکنیس جو ہے نا وہ ان کی لیگسی رہی. کابینہ کیوں نہیں بن رہی؟ آپ کو کیا جلدی ہے؟ مطلب بھائی یو آر ان ہری. اگر جن لوگوں نے 75 سالوں میں اس ملک کو یہاں تک لیا ہے اور کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے، بڑا سوچ سمجھ کے دیکھا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے انہوں نے اگر آپ نے اب پورا کا پورا برڈن جو ہے نا اداروں کے سر پہ آ گیا، یہ تو مانتے. اب جو بھی اچھا ہوگا برا ہوگا، پہلے آپ کو پنچنگ بیگ تھا، وہ پولیٹیشین تھے، وہ خان صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، بی تھی، زرداری جو بھی تھا، گیلانی صاحب سارے تھے. اب پنچنگ بیگ ہٹ گیا کہ مکہ مارو. اب یہ دیکھیں ان لوگوں کا قصور ہے جی، یہ دیکھیں انہوں نے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے. اب یہ نہیں ہوگا. نو ایوری باڈی نوز
कि ये कौन लोग हैं, कहां से हैं, किन ने अप्रूवल दिया, कौन इनको लेके हैं, सपोर्ट कौन दे रहे हैं। इसलिए अब इनका स्टेट पे बहुत कुछ है। आपने एक एक बंदा आपका जज किया जाएगा, देखा जाएगा इसके क्रेडेंशियल्स क्या है, कोई स्कैंडल नहीं है, इसके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी दफा जो उसमें तैयारी करनी पड़ेगी, आपको नहीं करेंगे, इतने आपके मुखालफीन है, दुश्मन है, बहुत बड़ी पार्टी के साथ ऑलरेडी आपका हेड ऑन आपके इशू चल रहे हैं, आपने उनके मैनेज किसी पार्टी लीडर को मैनेज करके इलेक्शन कराने हैं, और बंदे आपने ऐसे लाने जिनका क्वेश्चनेबल वो होगा, ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा, या ज्यादा काबिल नहीं होंगे, तो सारे का सारा मलबा अब आप पे गिरना है। दरमियान में पंचिंग बैग कोई नहीं। काकड़ साहब को किसी ने कुछ नहीं कहना, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पता है सबको कि काकड़ साहब कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। सो बर्डन इतना ज्यादा है कि आपको एक एक नाम पे डिस्कशन करनी है, उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका आपने फ्यूचर देखना है, और प्लस कि गलती की गुंजाइश नहीं आपकी दफा। मतलब वो कहते हैं वो काले फ्रेंड वाला हिसाब भी खत्म हो गया कि चलें काले फ्रेंड कर लें, अब वो भी नहीं रहा। लास्ट हेल्पलाइन इज गॉन। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लास्ट्रा साहब। लॉर्ड इज ऑन स्टेक। एक वक्फा लेते हैं, अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं से मुतल्लिक 2 अदालतों में बैक वक्त समाअत। दोनों अदालतें बरहम। अदालतों की जानिब से अहम तरीन अहकामात जारी हुए। आला अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और SSP के इख्तियार से तजावुज पर सवाल उठा दिया है। आज साबिक वजीर आला परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर आला अदालत शदीद बरहम नजर आई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कि एक शख्स मुकदमे का सामना करने के लिए खुद पेश हो रहा है। पता नहीं हुकूमत एक ही मुलजिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि अगर आइंदा समाअत तक हाई कोर्ट ने फैसला न किया तो सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो जाएगा। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही की एक मुकदमे में जमानत मंजूर होती है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके जवाब में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स की आजादी का मामला है, किसी शहरी की आजादी सलब करना गैर आईनी है। 1 मिनट के लिए भी आजादी छीनना आइन की खिलाफ वर्जी है। दौरान समाअत हुकूमत पंजाब के वकील ने इस्तदा की कि परवेज इलाही केस लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, लाहौर हाई कोर्ट को ही फैसला करने दिया जाए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने निगरान पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत बतौर थर्ड पार्टी कैसे अपील कर सकती है, जिस अपील का पंजाब हुकूमत को इख्तियार ही नहीं था, इस पर हाई कोर्ट ने हुक्म कैसे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा निपटाते हुए हुक्म जारी किया है कि लाहौर हाई कोर्ट हर सूरत 21 अगस्त को अबूरी जमानत के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दे। साबिक वजीर आला परवेज इलाही को कमोबेश 5 बार रिहाई के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। नाजरीन, तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर रिश्वत लेने, पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों और MPO के तहत बनने वाले मुकदमात में गिरफ्तारियां हुई हैं। आज ही तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के हक में अदालत ने एक और फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने शहरियार अफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोकते हुए यह हदायत की कि शहरियार अफरीदी अपने इस्लामाबाद के घर में रहेंगे और अगर शहरियार अफरीदी को कुछ हुआ तो DCO और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। दौरान समाअत शहरियार अफरीदी को अदालत में पेश किया गया, जबकि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी से मुतालिक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट में लिखा है कि ये हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, इसके शवाहिद क्या हैं। DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं कि ये जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे थे। DC इस्लामाबाद ने जवाब में कहा कि मेरी आंखें और मेरे कान इंटेलिजेंस इदारे हैं। स्पेशल ब्रांच ने भी रिपोर्ट दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको मालूम है कि आप कह क्या रहे हैं। एक मुलजिम जेल में गिरफ्तार है और आप कह रहे हैं कि वो लोगों को उकसा रहा है। जिस दिन रहा होना था आपको ये ऑर्डर करना तभी याद आया। अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जो कुछ पढ़ रहे हैं ये तो पुलिस निजाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला सुनाया, जबकि शहरियार अफरीदी से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का MPO ऑर्डर मुअत्तल करते हुए उन्हें इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह जाने की इजाजत दे दी गई। नाज़रीन, आज अदालत में अहम तरीन पेशरफ DC इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद
پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق تھی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ عدالت آرڈر کالعدم قرار دیتی ہے اور پھر نیا MPO آرڈر آ جاتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے SSP آپریشنز کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے حکم جاری کیا کہ SSP آپریشنز اور ڈپٹی کمشنر پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت میں دوسری سماعت شاندانہ گلزار کی رہائی سے متعلق ہوئی۔ اسلام آباد کورٹ نے شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا آرڈر معطل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ایک طرف عدالتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری پر حکومتی مشینری کے حد سے تجاوز کرنے اور غیر تسلی بخش رپورٹوں کے اوپر کامنٹ کر رہی ہیں، عدالت میں پیش کرنے پر سوال اٹھا رہی ہیں، تو دوسری جانب گرفتاریوں اور مقدمات کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ سانحہ 9 میں اور جناح ہاؤس حملے کے مرکزی مقدمے میں سابق صوبائی وزیر سمیت PTI کے 22 اہم رہنما اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ میاں اسلم اقبال، مراد سعید، اندلیپ عباس، احمد نیازی، فاروق حبیب، زبیر نیازی، علی امین گنڈاپور اور حماد اظہر بھی اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق طلبی کے نوٹسز کے باوجود ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے گھروں، ڈیروں اور دفاتر پر بھی چھاپے مارے گئے۔ عدالت سے احکامات لے کر ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھ کر چیئرمین PTI کے ساتھ جیل میں ہونے والے معاملات سے آگاہ کیا ہے اور فوری اقدامات کی درخواست کی ہے۔ خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ چیئرمین PTI کو اٹک جیل سے انسانیت سوز حالات میں رکھا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری اور جیل میں ان سے رواں رکھا جانے والا سلوک کسی بھی ملک کے انتظامی اور عدالتی نظام کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ چیئرمین PTI کو آئین اور جیل قوانین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہیں آئین اور جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پولیس کو بلا روک ٹوک گھروں اور املاک کو تباہ کرنے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے 10,000 سے زائد کارکنان پابند سلاسل ہیں۔ ناظرین، آج ہی ہم نے دیکھا کہ سائفر گمشدگی پر عمران خان کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ونگ میں FIA کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں سائفر گمشدگی سے متعلق سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ آج ہی سائفر گمشدگی پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ممبران نے اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم سے پوچھ گچھ بھی کی، جبکہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری بھی انکوائری میں پیش ہونے کے لیے FIA ہیڈ کوارٹرز پہنچے۔ جوائنٹ انکوائری ٹیم نے اعظم خان کو طلب کر رکھا تھا۔ بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سابق وفاقی وزیر ایوب خان صاحب سے۔ خان صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ آج بہت زیادہ ایکٹیو دن رہا عدالتوں کے اندر، اور اگر ان سائنز یا سگنلز یا اشاروں کو دیکھا جائے تو اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے آنے والے دنوں میں کہ ایک طرف ریاست پکڑتی جائے گی، جماعت کے کارکنان کو اشتہاری قرار دیتی جائے گی، اور دوسری طرف عدالتوں سے ریلیف ملتا جائے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں انارکی پھیل رہی ہے۔ آپ مختلف حوالے دے رہی ہیں، خود بتا رہی ہیں۔ میں شروع اپنے پارٹی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے شروع کروں گا، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو ایک قسم کا سولٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا جا رہا ہے، بالکل کوئی ہیومن کانٹیکٹ، کوئی انسانی کانٹیکٹ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ قرآن شریف کا ترجمہ مانگ رہے ہیں، ترجمے والے قرآن شریف، وہ بھی ان کو جا رہا۔ نمبر 3، ان کو ان کا اپنا ڈاکٹر نہیں پرووائڈ کیا جا رہا۔ نمبر 4، ان کو اپنے وکلاء کی رسائی نہیں دی جا رہی، اور فیملی سے ملاقات بڑی محدود ہے۔ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ کوئی ایسے جرم میں تو نہیں گئے، اور جو ان پہ یہ عائد بھی کی گئی ہیں، یہ دفعات لگی ہیں، یہ کنکاکٹڈ تھی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح تو اور بھی وزرائے اعظم ہیں، اور بھی ہیں، ان ساروں کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ میں نے خود آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے، جب آپ کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو اسی میں جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ کیا ہے وہ خود اسی کھڈے میں جا کے۔ مگر عمر ایوب صاحب، 9 میں یوم سیاہ ہے، بغیر کسی تردید کے قابل مذمت جرم ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں جو ریڈ لائن کراس کی گئی، بار بار آپ کی حریف بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی اختلافات بڑھ گئے، ہم نے کبھی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، اپنے اداروں کو فزیکلی ٹیک آن نہیں کیا۔ آپ کیا چاہ رہے تھے ایگزیکٹلی کہ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، 9 مئی کا تو ساروں نے کنڈیم کیا ہے، ہم سارے کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کنڈیمنیشن از انف۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی میں تو نہیں قید میں ڈالا گیا، ان کا تو جو توشہ خانہ کیس ہے، جو کنکاکٹڈ کیس ہے، اس پہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور مطلب میں سمجھتا ہوں غیر آئینی تو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ایک الذوالفقار ان کا ونگ تھا، وہ آپ کو یاد ہے 1979 بلکہ 1980 میں جو طیارہ یہاں سے اغوا ہوا تھا، کابل میں تھا، اور وہاں پہ ایک کپتان صاحب کو شہید کر کے جہاز سے گرایا گیا تھا۔
وہ ذوالفقار والوں نے کیا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی کی ٹیررسٹ ونگ تھی. یا کوئی بھولے نہ بھولے، مجھے تو وہ دن کل کی طرح یاد ہے. مجھے خواجہ آصف صاحب کی وہ تقاریر جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو فوج ہے وہ عوام کی خدا نخواستہ ہڈیاں جو ہے نوچتی ہیں. میں ایک فوجی خاندان سے میرا تعلق ہے، 5 نسلوں سے ہم لوگ، ہمارا خاندان اسی ادارے میں ہے. مجھے تو وہ بات بہت سخت اور بہت بری لگی. سب سے پہلی بات، خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر رہے، کیوں نہیں کسی نے ان کو کچھ کہا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپولوجائز کیا؟ کیوں نہیں فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا کہ جی میری وہ جو باتیں تھیں وہ غلط تھیں؟ ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے انہوں نے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کیا. اس کے بعد ہم لوگ آگے آتے ہیں کہ آج پاکستان میں جس طرح ہم لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق 14 اگست دھوم دھام سے منانے کا احکامات جاری کیے. بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے اپنے چیئرمین کے وہ آرڈرز دھوم دھام سے منانے کے لیے ہم نے ایکسیکیوٹ کرائے. اور آپ کو مہر صاحبہ، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے خود دیکھا کہ ڈی سی راولپنڈی، ڈی سی پشاور، ہری پور کے ڈی سی نے تو ہمیں منع کر دیا تھا کسی قسم کی ریلی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے. آپ کا ڈی سی راولپنڈی اور ڈی سی پشاور نے 144 لگا دی. ان سارے حضرات کے اوپر جو سول ایڈمنسٹریشن کے ڈی پی اوز ہیں، ہمارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. کس لیے؟ پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے لیے. میرا تو خیال ہے کہ جو انہوں نے احکامات کو ایکسیکیوٹ کیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن یہ لگنا چاہیے. سر ابھی مسئلہ یہ ہے عمر ایوب صاحب کہ آج بھی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیجز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بھرپور کیمپین دیکھنے کو ملتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. پی ٹی آئی آفیشیل پیجز پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ اس نیریٹو کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اہم ترین سوال سر. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر دیا سابق وزیر اعظم نے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، انٹروین کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی نو یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، مگر ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ لوگوں نے بار بار اپیل کی ہے بشمول سابق وزیر اعظم نے، نو بڈی اسپیکنگ اپ. جس سیکرٹری کو اینٹونی بلنکن کو اگنورنٹ قرار دیا سابق وزیر اعظم نے، آج وہ سیکرٹری اینٹونی بلنکن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار کاکڑ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی پریپریشن کے اوپر حوصلہ دے رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رائٹس ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ اسمبلی وی ول کنٹینیو ٹو ایڈوانس آور شیئرڈ کمٹمنٹ ٹو اکنامک پراسپیرٹی. سر مجھے یہ بتا دیجئے، سعودی عرب کو ناراض کر دیا، چین کو ناراض کر دیا، کرپشن کے الزامات لگا کے امبیرس کر دیا، ٹرکی جا کے اپنا بلاک بنانے کی کوشش کی، ماں سوائے ملیشیا کے آپ نے انوائے کر دیا امریکہ کو بھی. نو بڈی اسپیکنگ اپ فار ہم. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا مہر بخاری صاحبہ. سب سے پہلی بات آپ نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا. ہمارا سوشل میڈیا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ، یا کوئی بات کرے اس کے بارے میں ہم لوگ کسی کے ذمہ دار نہیں ہے. پر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا ہمارے اکاؤنٹس وہ کسی ادارے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بلاکس کے بارے میں بات کی ہے. یہی پرائم منسٹر مودی انڈیا کا تھا، یہ گجرات کے رائٹس میں ملوث ہے اور ہم لوگ مانتے ہیں اس نے قتل و غارت کی ہے، مسلمانوں کا خون اس نے بہایا ہے. اس کا ویزا امریکہ نے، یہ پرسونا نان گراٹا تھا، آپ کو یاد ہے، جس وقت یہ پرائم منسٹر نہیں تھا، چیف منسٹر گجرات تھا. پر امریکہ جس وقت یہ پرائم منسٹر بنا، امریکہ نے اس کو اوپن آرمز کے ساتھ اس کو ویلکم کیا. ابھی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، جھپی ڈپلومسی ان کی چل رہی ہوتی ہے. امریکہ چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ اوباما ہو، چاہے وہ اس وقت آپ کے امریکن پریزیڈنٹ ہوں، سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ کو دیکھ کے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو پذیرائی ملتی ہے. یہاں پہ ہم نیشن سٹیٹس میں ایک چیز کانسٹنٹ ہوتی ہے، انڈیویجولز نہیں ہوتے، وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آج یا کسی امریکن نے یا کسی اور نے کنگریچولیشن کا میسج دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے وہی کنگریچولیشن کا میسج ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. نمبر 3، ہمارے عمران خان صاحب نے رشیا کے ساتھ، چاہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی سسٹم کا اور اوور آل سسٹم کا ایک حصہ تھا. میں اس وقت، اس سے پہلے میں پیٹرولیم منسٹر بھی تھا، انرجی منسٹر تھا، اور اس کے بعد میں اکنامک افیئرز کا منسٹر تھا. میں گیا تھا رشیا، یہ دسمبر 2022 کی بات ہے، اور سارے
انسٹیٹیوشنز آن بورڈ تھے. جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کو میں نے ہیڈ کیا تھا. شگلینوف میرا کاؤنٹر پارٹ تھے, رشین انرجی منسٹر. یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی. رشین آئل, رشین پائپ لائنز کے حوالے سے آپ کا LNG پروجیکٹ, یہ بنیاد وہیں پہ رکھی گئی تھی. جب رشین آئل آیا پاکستان میں, جہاز آنے شروع ہوئے, تو اس کے بارے میں پھر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی یہاں پہ, اس کے اوپر پھر فنگر پوائنٹنگ نہیں ہے کوئی یہاں. پہلے تو اسی گورنمنٹ, یہ PDM کی جو گورنمنٹ آؤٹ گوئنگ ہے, انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہی نہیں ہے. تو جب ہوا ہی نہیں تو پھر سر مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو رشیا کے اوپر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو رشیا سے تو تیل یہ حکومت لے کر آئی ہے PDM کی, ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا امریکہ نے, ان کے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں لگائیں. مہر بخاری صاحبہ, انہوں نے تو وہ خط جو حماد اظہر صاحب نے ایز منسٹر وہ سائن کیا تھا اور پبلک کیا تھا, اس کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا, ان کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ معلوم کیا تھا, یہ اس کو چھپاتے رہے پورا سال اور ٹائم ویسٹ کیا, جو ٹائم تھا رشین ڈسکاؤنٹڈ آئل کے لیے. تو انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی اربوں روپے کی. نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ آتے ہیں اس وقت کے اکنامک حالات کیا ہیں. چاہے کوئی الیکشن چاہے یا نہ چاہے, اکنامک حالات, معاشی حالات آپ کو کمپیل کریں گے. آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ 315 پہ ہے, تیل جو ہے آپ کا 310 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا. یہ مزید جائے گا. بدقسمتی کے ساتھ بحیثیت اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اور فائنینس, میں یہاں پہ ایک شو پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ڈالر کی ویلیو مزید سلائڈ کرے گی. یہ 350 سے بھی نیچے روپے جو ہے وہ سلائڈ کرے گا, 350 سے بھی نیچے چلا جائے گا. اور تیل جو ہے ہمارا اور مہنگا ہوگا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وائڈن کرے گا, مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی. عمر ایوب صاحب, آپ کی بجلی یہ باتیں تو pretty much ہے جو آپ کو کمپیل کریں گی الیکشن میں جانے کی. سر یہ مجھے بات بتائیے گا کہ آپ کے گرینڈ فادر نے بھی بہت سے سیاستدانوں کو بھی بین کیا, جماعتوں کو بھی ایبڈو بھی لگایا. اگر آپ لوگوں کا بلہ ہٹا دیا جائے اور ہو ہی نہ بیلٹ باکس پہ, کیا آپ کا حکمت عملی ہے؟ کیمپیننگ کریں گے, کیا کریں گے؟ ول یو سٹ دس آؤٹ؟ ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. پاکستان تحریک انصاف بالکل رہے گی, پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پہ بھی رہے گی. ہم لوگ قانونی جنگ کر رہے ہیں, کرتے جائیں گے. اور دوسری بات ہے, ووٹ عمران خان صاحب کا ہے, ووٹ جو مرضی کر لیں. دیکھیں ہم لوگ اس سیاست کی فیلڈ میں عرصہ دراز سے ہم لوگ پاپولر ووٹ سے آتے ہوتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مقبول ترین لیڈر. سر آپ کا آخری ہوپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو گو. سو کیا امید رکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی بھی کیا بھگت رہے ہیں نہیں جانتے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ نہ سنایا تو رہائی کے آرڈر جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. آج جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا نگران پنجاب حکومت کے رول کے اوپر ایز تھرڈ پارٹی اپیل کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ دے ناٹ ایون اے پارٹی ٹو دس, اور ان کے اختیارات کے اوپر سوال اٹھا دیے. تو آئی مین دا سسٹم از اسٹل ویری مچ ان پلیس اینڈ دا آڈز آر اسٹل ویری مچ اگینسٹ یو. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مہر بخاری صاحبہ, آپ دیکھیے گا کہ اقتصادی حالات کمپیل کریں گے. ملک جو ہے اس چیز کا حامل نہیں ہے کہ ہم مزید ایکسپیریمنٹیشن کریں. آپ بلوچستان میں, آپ KPK میں حالات زمین پہ دیکھیں, بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, جو حالات ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز. سر آپ مجھے حالات بتا رہے ہیں, میں آپ کی حکمت عملی جاننا چاہ رہی ہوں. ہماری حکمت عملی یہ ہے, ہم لوگ الیکشن کی تیاری کریں گے اور PTI انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر پہ ہوگی, عمران خان صاحب ہوں گے اور ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے. اور وہ جیل میں بھی ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ جی سوری مجھے وہ جیل میں موجود ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ بالکل ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے. عمران خان صاحب کا نام ہی کافی ہے اور لوگ شہدائی ہیں اور کریں گے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ. آپ لوگ عدالت کب جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ ہم لوگ جا رہے ہیں, کل پرسوں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ غیر آئینی طور پہ. بہت شکریہ عمر ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. PTI سوتا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کر دے گی عدالت کے اندر. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.